السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ دوستان محترم، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمارے آقا علیہ السلام کی شان امی پر کچھ قرآن و سنت کی ہدایات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ دوستان محترم، عرب میں ایک چیز یا ایک شخصیت کے متعدد یعنی ایک سے زیادہ نام رکھنے کا رواج ہے، کہ وہ ایک چیز یا ایک پرسنالٹی کے ایک سے زیادہ نام رکھتے ہیں، اور یہ قاعدہ بھی مشہور اور معروف ہے کہ جس ذات کے نام جتنے زیادہ ہوں گے وہ ذات اتنی ہی زیادہ معظم، مکرم اور معزز سمجھی جائے گی۔ تو اہل عرب ایک سے زیادہ نام رکھنے کا رواج رکھتے ہیں، اور ناموں کی کثرت یہ ذات کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے نام ہیں۔ شرح العقیدہ الطحاویہ، یہ وہ کتاب ہے کہ امام طحاوی کا سن ولادت ہجری سن 230 ہیں،
یعنی بالکل خیر القرون سے ملے ہوئے یہ بزرگ ہیں۔ اور امام طحاوی کے حوالے سے امام ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ فقہا کے جو 7 درجے اور مرتبے ہیں ان میں امام طحاوی علیہ الرحمہ تیسرے درجے کے بڑے فقیہ ہیں۔ ان کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ یہ اہل سنت کے عقائد کو جاننے کے لیے ایک استناد کا درجہ رکھتی ہیں، اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کتاب کی شرح میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے نام کتنے ہیں۔ لکھتے ہیں وہی الف عند بعضهم کہ بعض علماء کرام کے نزدیک حضور علیہ السلام کے ناموں کی تعداد 1000 ہے۔ وقیل 300 اور بعض نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے ناموں کی تعداد 300 ہے۔ وقیل 99 اور بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ناموں کی تعداد 99 ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں رائج ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نام ذاتی ہیں، ایک زمین میں ایک آسمانوں میں۔ زمین میں آپ کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آسمانوں میں آپ کا ذاتی نام احمد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 2 ذاتی ناموں کو چھوڑ کر 99 300 یا 1000، اور یہ جو 1000 بھی لکھا گیا ہے یہ کسی حد بندی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ صفاتی نام 1000 سے بھی زیادہ ہیں، مگر ان صفاتی ناموں میں ہمارے آقا علیہ السلام کا ایک نام ایسا ہے جو معجزاتی نام ہے، ایک نام ایسا ہے جو بڑا محبوب لذیذ اور میٹھا نام ہے، اور وہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا لقب امی ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا یہ ایک معجزہ ہے۔ دراصل جو سوشل میڈیا سے واقفیت رکھتے ہیں انہیں خبر ہے کہ ایک دیوبندی مفتی نے باضابطہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان امیت کے حوالے سے گستاخی کی اور توہین کی، اور یہاں تک اس نے کہا کہ امی کا معنی ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر کے اس نے یہ کہا کہ اس لیے قرآن میں 100% مسٹک رہ گئی ہے، اس لیے چونکہ اللہ کے رسول امی یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اس لیے انہوں نے قرآن میں کریکشن نہ کیا۔ یہ اس وقت کی ایک اتنی بڑی گستاخی ہے جس نے رافضیوں کو بھی قرآن کے ناقص ہونے کا جو عقیدہ رکھتے ہیں انہیں بولنے کا موقع دیا، یہود و نصارہ اور ملحدین انہیں بھی یہ بات کہہ کر کے اس نے بولنے کا موقع دیا، اور اللہ رب العزت کی شان حفاظت پر حملہ کرنے کا بھی لوگوں کو موقع دیا۔ حقیقت میں جہاں نور علم نہیں ہوتا وہاں اسی قسم کی بکواسات ہوتی ہیں۔ حضور کی شان جاننے سمجھنے اور ماننے کے لیے صرف علم کافی نہیں، نور علم چاہیے، اور وہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا امی ہونا
اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ چونکہ یہ لفظ تو قرآن میں آیا ہے، اور قرآن میں آیا ہے تو قرآن کی تفسیریں لکھی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر کتابیں لکھی گئی، تو اس نام کی وضاحت ہمارے علماء نے کیا کی ہے، اور اس نام کا کیا مطلب، اور یہ نام حضور علیہ السلام کا کیوں رکھا گیا، میں اس کی سر دست 5 وجوہات بتا کر پھر اگلی بات کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کا جو خطاب دیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امی یہ سے بنا ہے، اور عربی زبان میں اصل اور جڑ کو کہتے ہیں، کسی چیز کی بنیاد کو کہتے ہیں، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب امی بنا ہے، تو سے امی کو مانا جائے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے یہ وہ نبی ہیں جو ساری کائنات کی اصل ہے، یہ وہ نبی ہیں جو اصل کائنات ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جس کو مکتوبات میں امام ربانی ذکر کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاک اور آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ دوسری جگہ الفاظ اس قسم کے بھی ہیں، ما خلقت الدنیا، میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، لولاہ ما خلقتک ولا خلقت عرشا وارضا وشمسا وقمرا، اللہ جل شانہ نے فرمایا محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، آسمان کو پیدا نہ کرتا، چاند سورج ستاروں کو پیدا نہ کرتا، جنت و نار کو پیدا نہ کرتا، محبوب یہ سب کچھ ہم نے پیدا ہی کیا ہے، اس لیے کہ آپ کو ہم نے امی اور اصل کائنات بنایا ہے، آپ کے نور کے فیض سے بنایا ہے۔ تو امی کا معنی ہے اصل کائنات، اور امی کا ایک دوسرا معنی کہ امی یہ ام القرى کی طرف منسوب ہیں۔ ام القرى یہ مکۃ المکرمہ کا نام ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امی ہونے کا معنی یہ ہوا مکۃ المکرمہ کے رہنے والے۔ امی کا ایک معنی یہ ہے کہ امی منسوب ہے ام الکتاب کی طرف، اور ام الکتاب یہ قرآن مجید کا لقب ہے کہ قرآن ساری کتابوں کی اصل ہے، تو چونکہ وہ ام الکتاب اس نبی پر اتری ہے، اس لیے اس نبی کا لقب بھی امی یعنی ام الکتاب والے نبی۔ اسی طریقے سے امی بنا ہے امیتن سے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت امتن امیتن ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طرف بھیجا گیا وہ امی امت کی طرف بھیجا گیا، جیسا کہ سرکار نے خود فرمایا انی بعثت الی امت امیۃ، میں امی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا، تو چونکہ ان کی امت امی ہے اس لیے اللہ نے ان کا خطاب امی یعنی امی امت والے نبی۔ اسی طریقے سے ایک معنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے امی کا خود بیان فرمایا کہ انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب، سرکار فرماتے ہیں ہم اہل عرب ایسی قوم ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں، یعنی
عرب کے اندر لکھنے پڑھنے کا عام رواج نہیں تھا. جس طریقے سے لوگ کتابوں کو پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں، جس طرح لوگ اپنے قلم اور ہاتھ کے ذریعہ لکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، سرکار فرماتے میں ایسے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں کہ جو لکھتے اور حساب کرتے نہیں ہیں. تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو امی اس لیے کہا گیا کہ آپ ایسے اہل عرب کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان میں کہیں بھی آپ کو یہ مطلب نظر نہیں آئے گا کہ حضور لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے. ان پانچوں وجوہات میں ایک بھی وجہ ایسی نہیں جس کا ترجمہ کسی نے یہ کیا ہو کہ ان کے پاس لکھنے اور پڑھنے کا علم نہیں تھا اس لیے یہ امی ہے. میں تو یہاں روح البیان، روح المعانی اور دیگر مفسرین کے حوالوں کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آدمی لکھتا کیوں ہے، آدمی کتاب پڑھتا کیوں ہے. آدمی لکھتا اس وجہ سے ہے اور کتاب پڑھتا اس وجہ سے ہے تاکہ لکھ پڑھ کر کے علم حاصل کرے. اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بے نیاز رکھا ہے کہ جب جبریل قرآن کی آیتیں لے کر کے اترتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ جلدی جلدی قرآن پڑھتے تھے تاکہ اس قرآن کو حضور حفظ کر لیں، حضور یاد کر لیں. جبریل آیت پڑھتے پھر دوسری آیت پڑھتے تو سرکار جلدی جلدی اس آیت کو اپنی زبان پر جاری کرتے تاکہ وہ آیت حفظ ہو جائے. جب سرکار جلدی جلدی پڑھتے ہونٹ سوکھ جاتے، زبان مبارک ہونٹوں پر آتی. اللہ نے آیت نازل فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به. میرے محبوب آپ قرآن پڑھنے میں اپنی زبان کو جلد جلد حرکت دینے والی تکلیف نہ اٹھاؤ. ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کر دینا یہ بھی تمہارے رب کے ذمہ کرم پر ہے اور زبان پر جاری کر دینا بھی رب کے ذمہ کرم پر ہے. محبوب آپ یاد کرنے کے لیے اتنی تکلیف بھی نہ اٹھائیں کہ زبان کو بار بار حرکت دیں، زبان کو حرکت اتنی دے کہ ہونٹ خشک ہو جائے. محبوب آپ کو اتنی تکلیف بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں. ان علینا جمعہ وقرآن، جس طرح قرآن ہم نے اتارا ہے ویسا تمہارے دل اور زبان پر محفوظ کرنا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے. اب غور کرو، وہ رب تو محبوب کو قرآن یاد کرنے کے لیے زبان تیز چلانے کی بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا، تو پھر اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے قلم اٹھا کر لکھنا یا کتاب دیکھ کر پڑھنا اللہ جل شانہ کی بارگاہ کا یہ فیض ہے. محبوب دنیا میں جو علم حاصل کریں گے وہ کتابیں پڑھ کر کے، قلم چلا کر کے، لکھ کر کے، لیکن محبوب جس طرح ہم نے قرآن تمہارے دل اور زبان پر جمع رکھنے کے لیے زبان تیز چلانے کی تکلیف نہیں دی ہے، اسی طرح محبوب ہم نے آپ کے سینے پر قرآن کو جمانے کے لیے آپ کو لکھنے اور کتاب پڑھنے کی تکلیف بھی نہیں دی ہے. حضور کو اس تکلف سے اللہ رب العزت نے بری رکھا اور اس میں ہزارہ حکمتیں، اور وہ خود قرآن میں ہے. اللہ جل شانہ نے یہ جو آیت پڑھ کر کے وہابی مفتی نے توہین کی، خود اس آیت کے اندر جواب موجود ہیں. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس نبی کا امی ہونا، بہت دھیان سے،
اس نبی کا امی ہونا یہ لکھا ہوا ہے کہاں؟ فی التوراۃ والانجیل۔ غور سے، اس نبی کا امی ہونا کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ امی ہوں گے، وہ کتاب نہیں پڑھیں گے، وہ قلم سے لکھیں گے نہیں، یہ لکھا ہوا ہے تورات میں اور انجیل میں۔ اور تورات اور انجیل کو ماننے والی یہود و نصارہ آخری نبی میں یہ وصف ڈھونڈ رہی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ تو کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ تو قلم سے لکھیں گے نہیں۔ اب اللہ نے حضور کی یہ شان آسمانی کتابوں میں امی لکھی تھی، اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اعلان نبوت سے پہلے کتابیں پڑھتے یا قلم سے لکھتے تو قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ محبوب، آپ قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ پڑھتے نہیں تھے کوئی کتاب دیکھ کر، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ قرآن نازل ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے۔ تو محبوب، ہم نے یہ شان آپ کو اس لیے دی ہے اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو باطل پرست شک پیدا کریں گے، یعنی وہ یہود و نصارہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بہکاتے تھے۔ محبوب، اگر آپ نے کتابیں پڑھنا شروع کر دیا، اپنے ہاتھ اور قلم سے لکھنا شروع کر دیا، تو یہ یہود و نصارہ لوگوں کو کہیں گے دیکھو تورات میں تو آخری نبی کی شان امی ہونا لکھا ہے، انجیل میں تو آخری نبی کی شان امی ہونا لکھا ہے، اب یہ نبی تو کتابیں پڑھتے ہیں، قلم سے لکھتے ہیں، تو امی تو وہ ہوگا جو کتاب نہیں پڑھے گا، اپنے ہاتھ سے نہیں لکھے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب، کوئی آپ کی نبوت و رسالت میں شک کرے اس سے پہلے ہی ہم نے آپ کو شان امیت دے کر اس شک سے محفوظ فرما دیا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر لکھتے، چونکہ لکھنا اور لکھنے کا علم دونوں میں فرق ہے، آدمی کے پاس علم ہو مگر نہ لکھے، آدمی کے پاس پڑھنے کا علم ہو مگر نہ پڑھے، رہ گیا علم کا معاملہ حضور کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا الرحمن علم القرآن، جس قرآن میں سب کچھ ہے اللہ فرماتا وہ قرآن ہم نے اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، محبوب تم جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ تمہیں سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور محبوب آپ کو اتنا علم دیا کہ اسے ہم نے فضل عظیم بنا دیا۔ دوستان محترم، تو امی ہونا آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی یہ ہوں گے۔ اب اگر حضور اعلان نبوت سے پہلے لکھتے اور کتابیں پڑھتے تو یہود و نصارہ کہتے کہ یہ تو امی نبی نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضور نے نزول قرآن سے پہلے لکھا اور کتاب نہیں پڑھی۔ اور دوسری بات، اس میں ایک راز یہ بھی ہے کہ اگر حضور اعلان نبوت سے پہلے کتابوں کو پڑھتے یا اپنے ہاتھ سے لکھتے تو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سارے ہیلے حوالے اپنائے، تو اس طریقے سے اگر حضور پہلے کتاب پڑھتے اور ہاتھ سے لکھتے تو پھر کفار و مشرکین یہود و نصارہ یہ بھی الزام لگاتے کہ چونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہے تو یہ جس کو قرآن اور اللہ کی آیتیں کہتے یہ تو انہوں نے اسی کتاب کا خلاصہ نکالا ہے، یہ تو فلاں کتاب کا خلاصہ نکال کر انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے،
لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا ذمہ لیا کہ حضور جس قوم میں پیدا ہوئے ساری قوم جانتی تھی کہ انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں، اعلان نبوت سے پہلے انہوں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے، جب سب کے سب یہ جانتے تھے کہ قرآن اترنے سے پہلے انہوں نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے نہ ہاتھ سے کچھ لکھا ہے۔ اب جب حضور قرآن لے کر کے آ گئے اور کہا یہ آیتیں قرآن کی ہیں، تو پوری قوم نے کہا اگر آپ پہلے کوئی کتاب پڑھتے ہوتے تو ہم آپ پر الزام لگاتے، اگر آپ پہلے لکھا کرتے تو ہم آپ پر الزام لگاتے، مگر ہم نے تو تمہاری 40 سالہ زندگی دیکھی ہے کہ نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا، پھر بھی ایسا معجزے والا کلام لے کر آئے، ہم مان گئے یہ آپ کا لکھا ہوا نہیں، یہ کلام الہی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اور یہ دونوں ذریعے لکھ کر کے علم حاصل کرنا اور کتاب پڑھ کر کے علم حاصل کرنا، اللہ جل شانہ کی مرضی یہ تھی میرے محبوب اس طریقے سے تو علم سارے حاصل کریں گے، مگر محبوب جس طرح ہم نے دنیا کی کسی اور چیز کا آپ کو محتاج نہیں کیا، کسی اور سہارے کی آپ کو ضرورت نہیں رہنے دی، محبوب ہم علم کے لیے بھی تمہیں قلم اور پڑھنے کی محتاجگی نہیں رہنے دیں گے، ہم آپ کو شان امی دے کر وہ علم عطا کریں گے کہ نہ آپ کوئی کتاب پڑھیں نہ قلم سے کچھ لکھے، مگر آپ علم کے وہ دریا بہائیں کہ قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت حاصل کریں تو تمہارے دم قدم سے حاصل کریں، تمہارے کلمات سے حاصل کریں، تمہارے قرآن سے حاصل کریں، تمہارے فرامین سے حاصل کریں۔ تو محبوب کو اللہ نے علم کے لیے کتاب و قلم کے سہارے سے بھی بے نیاز فرما دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان امی۔ اب یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے اس میں خاص لفظ ہے من قبلہ، ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، من قبلہ، من قبلہ اے من قبل نزول القرآن، قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ نے کچھ لکھا نہیں ہے، لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد تو سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود قلم ہاتھ میں لیا، لکھا۔ ارے وہ لکھنا کیوں نہ جانتے ہو؟ الذی علم بالقلم اترا ہی ہے ان کی شان میں، اقرا باسم ربک الذی خلق اترا ہی ہے ان کے دل پر۔ اعلی حضرت اسی لیے کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں؟ یعنی ایسا امی استاذ کا احسان کیوں اٹھائے؟ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے رب نے انہیں اقرا کہہ کر کے سب کچھ پڑھا دیا ہے۔ یہ ہے ان کی شان، یہ ہے شان امی۔ اب غور کرو یہاں پر، میں اس پر جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ گفتگو چلے گی اور ہم کئی جمعہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ جس طرح میں نے کئی مہینوں پہلے ہرقل کا ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بادشاہوں کو خط لکھے تھے دعوت دین کے لیے، تو ہرقل بادشاہ کے پاس بھی حضور کا خط پہنچا تھا کہ اسلام لاؤ۔ تو ہرقل نے کہا کہ میرے اس علاقے میں عرب کا کوئی شخص ہو تو بلاؤ تاکہ یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے حوالے سے میں پوچھ گچھ کروں۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں آئندہ جمعہ میں اس پوری حدیث کو پڑھوں گا۔ اس نے بلایا تو وہ آنے والوں میں ابو سفیان تھے جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ تو ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ پوچھ رہا تھا کیا جنہوں نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا وہ ایسے ہیں؟
کہاں ایسے، کہا ایسے، کہاں ایسے، کہا یہ بات ان میں نہیں ہے، کہا یہ نہیں ہے۔ اس طرح پوری تفصیل پوچھی۔ اس کے بعد بادشاہ نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا یہ سب کچھ میں نے پوچھا اس لیے ہے کہ یہ صفت اللہ نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی بیان فرمائی ہے۔ تو حضور کا امی ہونا یہ قرآن کہتا ہے مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات اور انجیل میں ان کا امی ہونا لکھا ہوا تھا۔ اگر وہ اعلان نبوت سے پہلے اور نزول قرآن سے پہلے لکھتے، کتابیں پڑھتے، تو معاذ اللہ کی رب العالمین حضور کی شان جو آسمانی کتابوں میں ذکر کی گئی تھی اس کا کیا بنتا؟ اور قرآن پر جو الزام آتا کہ یہ تو پھر خود لکھتے ہیں تو انہوں نے لکھ کے یہ قرآن بنا دیا ہے، تو الزامات اس قسم کے اسلام، اللہ حکیم ہے، وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ چونکہ اس دین کے بعد کوئی دین نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اہتمام بھی ان کے شایان شان فرمایا ہے۔ میرے لفظ شاید اہل علم سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تو کئی دنوں کے مطالعے کے بعد یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بہت سنبھل سنبھل کر بولتا ہوں کہ یہ بات کوئی آسان نہیں ہے حضور کی شان امیت پر کلام کرنا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ صرف دو روایتیں عرض کر دوں اور اس کو تھوڑا سن لیجئے، وقت پر میری بھی نظر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آخری وقت دنیا سے وصال سے پہلے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سرکار نے فرمایا میرے پاس کاغذ اور قلم لاؤ کہ میں تمہیں ایسا خط لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر حضور معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو یہ حضور نے کیوں کہا کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں مکتوب لکھ دوں؟ اور باضابطہ اسی پر بس نہیں بلکہ عائشہ صدیقہ فرماتے سرکار نے اپنے مرض میں مجھ سے فرمایا میرے لیے ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں انہیں ایک خط لکھ دوں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ میں خلافت کا مستحق ہوں اور اللہ مومنین اور ابو بکر کے خیر پر انکار کریں گے۔ یہاں بھی سرکار نے فرمایا کہ بلاؤ ان کو تاکہ میں لکھ دوں۔ اور لکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ دھیان دو، ان باتوں کو دھیان دو، یہ رازوں کی باتیں، یہ بات کہ لکھ دوں میں کاغذ قلم لے آؤ، رافضی بھی اس بات کو مانے گا کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور لکھنا جانتے تھے۔ ہم اس سے کہیں کہ دلیل لا، تو دلیل میں یہ عائشہ صدیقہ والی حدیث لائے گا کہ حضور نے کہا کہ عائشہ اپنے بھائی اور اپنے والد کو بلا تاکہ میں خط لکھ دوں۔ تو حضور کے لکھنے کو ثابت کرنے کے لیے جس حدیث پر جاؤ گے اس حدیث میں ابو بکر کا پہلا خلیفہ ہونا لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے حضور کے لکھنے کے علم کی بات کی طرف جاؤ گے تو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے یا نہیں، اس پر لوگوں کو کلام ہے۔ یہ حدیث پاک دیکھیے، حضور لکھنا جانتے تھے، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے یا نہیں تھے، حدیث پاک دیکھیے۔ سرکار نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا دوات رکھ، قلم ایک کنارے سے رکھو، یعنی لکھنے کا سرکار طریقہ حضرت معاویہ کو سکھا رہے ہیں کہ دوات نیچے رکھو اور قلم ایک طرف سے رکھو، با کو لمبا کر کے لکھو، سین کے دندانے رکھو اور میم کو کانا مت رکھو، جو ہم لوگ بیچ میں سوراخ ایسا مت رکھو۔ یہ علم کی دلیل نہیں ہے کہ جو لکھنا جانتے بھی ہیں اور لکھنا سکھاتے بھی ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور نے کوئی کتاب نہ پڑھی اور ہاتھ سے نہ لکھا، اس میں حکمتیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔